مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں کے مجموعے سے پیدا کیا ہے. دونوں خصلتیں اس کے اندر رکھی ہیں اور اس دنیا میں بھیج کر ایک مسلسل امتحان بھی اس کے ساتھ لگا دیا کہ شیطان کو بھی ساتھ اتارا، اور جو انسان کے جس کے بارے میں قرآن نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کے وار سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. دنیا میں حضرت آدم کو جب اتارا گیا تو یہ جملہ قرآن نے کہا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو وہ بھی مسلسل انسان کو ورگلانے میں، بہکانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. اللہ نے اپنے نمائندے نبی اور رسول بھی بھیجے جو انسان کے اندر کی نیکی کے جذبات کو پروان چڑھاتے ہیں، جنہوں نے انسان کے اندر کی جو نیک خصلتیں ہیں ان کو اجاگر کیا اور رب کی بارگاہ میں لے کر آئے. لیکن انسان بہک جاتا ہے، انسان دنیا میں کھو جاتا ہے اور اسے دنیا کی رنگینی اپنی طرف مائل کر لیتی ہے اور وہ رب سے غافل ہونے لگتا ہے، گناہ کی دنیا میں چلا جاتا ہے، گناہ کرتا ہے. اور بسا اوقات تو انسان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کی دنیا میں ہے. اس کے ہاتھ سے، کان سے، زبان سے، آنکھ سے، پاؤں سے مسلسل گناہ سرزد ہوتے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، وہ بڑا الارمنگ ہے. قرآن کہتا ہے بے شک تمہارے آنکھ، تمہاری زبان اور تمہارے دل جو ہیں یہ قیامت کے روز جو ہیں وہ گواہی دیں گے. ان سے سوال کیا جائے گا، تمہاری بصارت سے سوال ہوگا، تمہارے دل سے سوال ہوگا. اس دن تمہاری یہ زبان تو بند ہوگی، باقی اجزاء بول بول کر کہیں گے تم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں. قرآن نے بڑا واضح اس میں کہا ہے کہ انسان کے اعضاء جو اس کے ساتھ لگے ہیں یہی اس کے خلاف گواہی دیں گے. تو اس لیے انسان کو کبھی کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کون سے کام کر رہا ہے. اور خوش قسمت انسان وہ ہوتا ہے جسے گناہ کے بعد احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اسے توفیق الہی مل گئی ہے کہ وہ خدا کی طرف لوٹ آئے. اور نیکی میں قوت اور طاقت رب نے اتنی رکھی ہے، اتنی اس کے اندر قوت ہے کہ گناہ کتنے بھی لمبا کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کتنے بھی سالوں کا کیوں نہ ہو، نیکی کا ایک لمحہ اس سارے گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے. یہ اتنی قوت والی نیکی ہوتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیکی کی کسی شکل کو حقیر نہ جانو کہ بڑی کر لیں گے، چھوٹی چھوٹی کیا کرنی ہے. مسجد میں آتے ہوئے یہ بھی نیکی ہے، اس کا بھی اجر ہے کہ پاؤں دایاں رکھنا ہے، باہر جاتے ہوئے بایاں رکھنا ہے، یہ بھی سنت ہے، تو اس کا بھی اجر ہے. ہم اس سے غافل ہوتے ہیں. فرمایا چھوٹی سے چھوٹی، اور اس کی مثال دی کہ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے اسے اٹھا کر سائڈ پر کر دینا. فرمایا یہ بھی نیکی سے بھی چھوٹا نہ جانا کہ کل قیامت کے روز
میزان عمل پر اس کا کتنا وزن ہوگا تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وہاں تو ایک ایک نیکی کو ترستا ہوگا انسان کہ کاش ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی مل جائے، میری نجات ہو جائے۔ اس لیے فرمایا نیکی کی کسی شکل کو بھی حقارت سے نہ دیکھو، بلکہ موقع ملتا ہے تو فوراً نیکی کر لو۔ تو یہ انسان کو ترغیب دی گئی کہ نیکی کی طرف آ جاؤ۔ اور دین اسلام کی رحمتیں کتنی ہیں کہ اسلام اسے خبر ہے کہ ہماری عمریں تھوڑی ہیں، پہلی امتوں کی عمریں لمبی تھیں، تھوڑی عمریں ہیں، اعمال تھوڑے ہیں، لیکن ایسے لمحات اور ایسے دن اور ایسی راتیں عطا کر دی جن میں تھوڑی سی محنت سے انسان کو ڈھیروں اجر مل جاتا ہے۔ یہ اس کا خاص کرم ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہمیں ایسے تہوار مل جاتے ہیں، ایسی راتیں مل جاتی ہیں، ایسے موقع مل جاتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں اور رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے جو میرے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، دنیا میں دولت زیادہ نہیں ملی، کھانے کو زیادہ نہیں ملا، رہنے کو کوئی اچھا رہائش نہیں ملی، فرمایا جو دنیا میں تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، میں قیامت میں اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، کبھی اس پر غور کریں آپ، اس میں کتنی محبت ہے۔ کبھی اس کو سوچیں، دہرائیں تو یقین کیجیے اس میں اتنا لطف آتا ہے کہ تھوڑے رزق پر، یہ نہیں کہا تھوڑے عمل کرو، نیکیاں کرو پھر دیکھوں گا، فرمایا نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی رزق، دنیاوی ضرورت ہے، گھر دنیاوی ضرورت ہے، خوراک دنیاوی ضرورت ہے، مرنے کے بعد کسی کو خوراک کی ضرورت نہیں رہتی، گھر کی ضرورت نہیں رہتی، لباس کی ضرورت نہیں رہتی، یہ ساری دنیاوی ضرورتیں ہیں۔ فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے اگر تمہیں رزق میں کوئی کمی آ گئی، تھوڑا ملا ہے، شکوے نہ کرنا، میری تقسیم پر راضی رہو گے تو تمہارے تھوڑے تھوڑے اعمال پر میں حشر میں راضی ہو جاؤں گا۔ اور جب رب کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بتائیے پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس کو تو سب کچھ مل گیا جب اس کا رب اس سے راضی ہو۔ ساری انسانی زندگی کی دوڑ کس میں ہے؟ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ایک گناہ گار بھی کرتا ہے، ایک خطا کار بھی یہ دعا کرتا ہے، ایک نیکوکار بھی یہ دعا کرتا ہے، ولی بھی یہی تمنا رکھتا ہے کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، ہر نبی بھی یہی خواہش رکھتا ہے کہ مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، اور رب کہتا ہے تو یہ کام کر لے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ کتنا کرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر کہ ہمارے تھوڑے تھوڑے اعمال پر ہمارا رب ہم سے راضی ہو رہا ہے، اور ہم اسی سے اگر جی چرا جائیں، اسی سے ہم کنی کترا جائیں تو پھر حشر میں ایک ہے نا روایت کہ پھر حشر میں انسان کہے گا کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے، لیکن رب کہے گا اب نہیں، اب نہیں۔ دنیا میں تجھے ہر طرح کی خبر ہم نے دی، دنیا میں تمہیں ہر طرح کی رہنمائی ہم نے تمہیں دی، کوئی چیز چھپائی نہیں تھی، تمہیں جھنجھوڑنے والے بھی آئے، تمہیں ڈرانے والے بھی آئے، تمہیں سمجھانے والے بھی بھیجے، ہر طرح کی تمہاری دنیا میں رہنمائی فرمائی ہے، اب نہیں، اب جو ہو گیا اب اس پر حساب ہوگا۔ اس لیے اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے خدا کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ، یہ تو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کے حوالے سے ہم دیکھیں، یہ مہینہ آپ کی ریاضت کا، عبادت کی انتہاؤں کا مہینہ ہے، اس لیے سے اپنا مہینہ کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ، شعبان الشہری میرا مہینہ ہے، و رمضان الشہر اللہ، میرے مہینے سے گزر کر اللہ کے مہینے میں جاؤ، میری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے تم رمضان کا استقبال کرو، پھر دیکھو رمضان کی بہاریں کیسے اترتی ہیں۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کا مہینہ واحد ایسا تھا جس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزہ دار ہوتے تھے۔ کہتی میں نے پوچھ لیا ایک دن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے میں دن میں روزہ دار ہوتے ہیں، رات کو آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، اتنی عبادت کیوں؟ آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا عائشہ تجھے خبر نہیں، اس مہینے میں ہر انسان کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں جائے تو مجھے روزہ دار لکھا ہوا ہو۔ سوچیے یہ تمنا کس کی ہے؟
کون خواہش کر رہا ہے میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ جب میرے اعمال رب کے سامنے جائیں تو میں روزہ دار فرشتہ کہے یا اللہ روزہ ہی روزہ ہے، روزہ ہی رکھا ہوا ہے. اور یہی روایت ہے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس مہینے لگاتار روزے رکھتے تھے کہ آگے. اور یہ نفلی روزے ہیں، فرائض تو رمضان کے روزے کے ہیں، فرض تو وہ ہیں، لیکن نفلی روزے اتنے کثرت سے رکھے کہ اگلے مہینے میں پھر رب نے وہ روزے فرضی کر دیے کہ رب کہتا ہے جو حبیب کی پسند ہے وہ ساری کائنات کے لیے ہم لازم کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس مہینے میں عبادت کا، اور پھر رات گزری شب برات جسے شب توبہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں توبہ کا ایک موقع ملتا ہے. وہ حدیث آپ نے اس رات بھی سنی کہ رب خود پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے رزق چاہتا ہے، کون ہے جو صحت چاہتا ہے. رب خود اپنی شان قدرت کے مطابق آوازیں دے رہا ہے، درمیان میں فرشتہ بھی حائل نہیں ہے، براہ راست اپنی مخلوق کو پکارتا ہے. ارے آؤ تو صحیح. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، شاید یہی کہیں سے اس نے نقطہ اٹھایا ہوگا. اور اقبال کے بارے میں تو ویسے بھی کتابیں آ گئیں کہ اس کی شاعری میں سے اکثر شعر جو کثرت سے ایسے ہیں جو کسی قرآن اور حدیث کی رہنمائی کرتے ہیں، انہی کا مفہوم بیان کرتے ہیں. اس نے کہا ہے نا کہ ہم مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. رب تو خود اپنی شان رحمت کے ساتھ زمین آسمان دنیا پر نزول فرما رہا ہے اور پکار رہا ہے انسانوں کو، آؤ میری طرف آ جاؤ. اور ہم بازاروں میں بیٹھے ہیں، ہم دنیا کے ٹھٹھے لگا کر بیٹھے ہیں، ہم اپنے کاروبار سجا کر بیٹھے ہیں، اور رب کی رحمتیں ہمیں پکار کر واپس لوٹ جاتی ہیں. ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. کون ہے جو اپنا دامن پسارتا ہے؟ اور رب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کل ابن آدم خطاء، ہر ابن آدم خطا کار ہے، گناہ ہوتا ہے اس سے، ہر آدمی سے، ہر انسان سے. وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے. خطا کاروں میں ہر کوئی خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، جو رب کی طرف لوٹ آتا ہے، جو رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے. فرمایا وہ سب سے بہتر ہوتا ہے کہ رب کہتا ہے کہ خطا کی، غلطی کی، گناہ کیا، لوٹ کر میری طرف آ گیا ہے. یہی پیغام آج کی اس آیہ مبارکہ میں سورہ آل عمران میں قرآن مجید نے بڑا واضح طور پر کہا. قرآن کہتا ہے، یہ قرآن سے سنتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو اذا فعلوا، جب ان سے ہو جاتا ہے کوئی عمل، کیسا؟ فاحشتاً، برائی کا، بے حیائی کا، او ظالموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، کوئی بے حیائی فحاشی کا کام کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کر لیا. اپنی جان پر ظلم سے کیا مراد ہے؟ کہ کوئی گناہ کما لیا. گناہ کا جتنا بھی بار ہے وہ انسان کے اوپر آتا ہے، اس کے اپنے وجود پر ہے، اسے اٹھانا ہوتا ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ اٹھا کر آئے گا. جو کما رہے وہ تم پر ہے. تلک امۃ قد خلت، وہ پہلے تھی امتیں جو گزر گئیں، وہ ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا، اور جو تم کما رہے ہو اس کا وبال تم پر آئے گا. تو فرمایا جو تم اپنے وجود پر ظلم کر لیتے ہو، گناہ کر لیتے ہو، گناہ کر لے تو اللہ کے عذاب میں شکار ہوگا، تو ظلم تو اپنے ساتھ ہی کیا نا. اس لیے فرمایا وہ لوگ جو اگر برائی بے حیائی ان سے ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو کیا کرنا چاہیے؟ رب ہمیں ایک طریقہ بتا رہا ہے. ایسا زندگی میں اگر کوئی لمحہ آ جائے تو کیا کریں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. کیا مطلب؟ رب کی طرف لوٹ آؤ، ذکر کرو رب کا، رب کی یاد میں بیٹھ جاؤ، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ. اور سب سے بہترین ذکر کی صورت کیا ہے؟ قرآن نے خود اس کا اظہار کیا ہے. ذکر کی بہترین صورت، زبان سے ذکر کرتے ہیں یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن قرآن کس کو ذکر کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر.
نماز کو اپنا ذکر قرآن نے کہا ہے کہ میرے حضور ہاتھ باندھ کر غلامانہ انداز میں آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور پھر اس سے بخشش طلب کرو، دیکھو کتنا مہربان تم پر ہوتا ہے۔ فرمایا ذکر اللہ، اللہ سے اللہ کا ذکر کریں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، کس چیز کی؟ اپنے گناہوں کی، یعنی گناہ کیے ہوئے ہیں اس کی بخشش مانگتے ہیں۔ اب اگلا جملہ بہت خوبصورت ہے، اس جملے میں رب نے سارے گناہ گاروں کو ایسی تسلی دی ہے کہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ارے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے علاوہ توبہ قبول کرنے والا ہے کون؟ کون ہے جو اللہ کے علاوہ توبہ قبول کرے؟ کس کے پاس جاتے ہو؟ کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ ارے دنیا میں کوئی ہے اور بھائی تمہاری خطا معاف نہیں کرتا، باپ بیٹے کی خطا کبھی معاف نہیں کرتا، کبھی ماں بھی اپنی اولاد کی خطا معاف نہیں کرتی، لیکن ایک تو ہے جو کہتا ہے آ جاؤ، آ جاؤ، تمہارا رنگ نسل زبان تمہارا کردار پچھلا نہیں دیکھتا میں، تم میری طرف جب لوٹ آتے ہو پھر میری رحمتوں کا نچھاور ہونا دیکھو کتنا، پھر دیکھو کتنی بارشیں برستی ہیں رحمت کی۔ کیسے ایک جگہ قرآن مجید نے ذکر کیا جو استغفار کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، رب آسمانوں سے موسلادھار بارش کی صورت میں رحمت برساتا ہے، موسلادھار بارش رحمت کی برساتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اسے اس کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں کہ الہی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نادم ہوں، تیری بارگاہ میں آ گیا میں۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد وہ مجھ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو کہتا کیا ہے کہ وہ مجھے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہی تو ایک ہے جو میرا وارث ہے۔ پھر وہ تو گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کے لیے آتا ہے، پھر رب آگے سے پکارتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے، اس نے گناہ کیا تھا لیکن اسے یقین ہے کہ یہ گناہ رب ہی معاف کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں 3 یا 4 مرتبہ سرکار نے یہ الفاظ دہرائے اور پھر فرمایا رب کہتا ہے جاؤ میں نے تجھے بخش دیا، جو چاہے کرو، جاؤ جو چاہے کرو، میں نے تجھے بخش دیا ہے، مغفرت کر دی تمہاری۔ رب کو تو پیار آتا ہے جو اس کی بارگاہ میں آنسو بہا کر ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوتا ہے، اس پر پیار آتا ہے اسے کہ یہ ہے جو مجھ سے اب ساری دنیا سے منہ موڑ کر میری طرف آ گیا ہے، اگر میں اس کی بات نہیں سنوں گا تو سنے گا کون؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ارے کون ہے جو اللہ کے علاوہ توبہ قبول کرتا ہے؟ کون ہے جو 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال گناہ کی دنیا میں رہنے والا، گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی گناہ گار اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ آنسو بہاتا ہے توبہ کا، فرمایا قطرہ آنسو زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب پہلے بخشش کر دیتا ہے۔ ایک قطرہ ندامت کا کتنی طاقت رکھتا ہے کہ انسان کے سارے گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ کتنا پیار آتا ہے رب کو، اس سے بڑا دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ کون اپنے بندوں پر مہربان ہو سکتا ہے؟ وہی تو کریم ہے جو اپنے بندوں پر مہربانیاں کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ارے کون ہے تمہارے توبہ قبول کرنے والا اللہ کے علاوہ؟ کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ گناہ ہو گئے۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی علماء سے پہلے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے، پھر اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ غلطی ہو گئی، توبہ کرنی چاہیے۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا جو ان کا بڑا عالم تھا، اس سے جا کر کہا کہ کیا کوئی میری توبہ کی گنجائش نکلتی ہے؟ کیا گناہ کیے؟ اس نے کہا اتنے قتل کیے۔ اس نے کہا کوئی نہیں، تجھے تو کوئی معافی نہیں مل سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غصہ آیا، اس نے اسے بھی مار دیا، اسے بھی قتل کر دیا، پھر نکل آیا
لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کیسے توبہ قبول ہو سکتی، کیا ذریعہ اختیار کروں؟ کسی نے کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں مل کر، تم ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے ساتھ مل کر توبہ کرو، اللہ قبول کر لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چل پڑا، فرمایا ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ اس پر موت آ گئی، اس پر موت آ گئی، رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آ گئے اور جھگڑنے لگے کہ اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، فرمایا جو اس بستی کے قریب تھی جہاں نیک لوگ رہتے تھے، فرمایا تو اس بندے کے قریب ہو جا، اور جس بستی سے آ رہا تھا، گناہ کی دنیا سے آ رہا تھا، فرمایا اسے کہا تو اس کی لاش سے دور چلا جا، اور اسے دور کر دیا، اور فرمایا فرشتوں سے کہا کیوں جھگڑتے ہو؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جھگڑتے کیوں ہو، اس کو پیمائش کر لو، کس طرف کا فاصلہ کم ہے، جدھر کم ہے اس طرف لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتوں نے جب پیمائش کی تو اس بستی کی طرف اس کا فاصلہ تھوڑا تھا جدھر وہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، تو اللہ نے کہا جاؤ اسے بخش دیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ خود اسباب پیدا کر دیتا ہے، انسان ارادہ کر کے اس کی طرف چلے تو صحیح، وہ پھر راستے خود ہموار کر دیتا ہے۔ وہ کریم ہے کہ جو پھر راستے کی کائنات کی ساری رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ آ گیا ہے میری طرف تو اب اس کو بخش کر میں چھوڑوں گا، اسے سزا نہیں دوں گا۔ یہ ہے وہ کریم۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے سوا توبہ کو قبول کرنے والا؟ اور آئیے ذرا حدیث رسول کا بھی تھوڑا جائزہ لیں، مطالعہ کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی دیکھیں۔ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کوئی دن مجھ پر ایسا طلوع نہیں ہوا، کوئی دن ایسا طلوع نہیں ہوا جس میں میں نے 100 مرتبہ رب سے استغفار نہ کی۔ فرمایا کوئی دن ایسا طلوع نہیں ہوا مجھ پر 100 مرتبہ میں رب سے استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں غالب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ہم نے گنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں ایک ہی دفعہ 100 مرتبہ رب سے استغفار کر رہے ہیں، ایک مجلس میں 100 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ فرمایا یہ جملہ 100 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نشست میں دہرا رہے ہیں۔ کون ہے وجود؟ ذرا تصور کیجئے، ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ سرکار دو جہاں، کائنات کا سب سے بڑا وجود، جن کی وجہ سے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا، جنہیں وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، جنہیں ہم جانے کائنات کہتے ہیں، جن کے سبب سے لوگوں کی بخشش ہونے والی ہے، وہ دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں۔ اور صحابی کہتے ہیں ہم گنتے ایک ایک نشست میں آپ استغفار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ فرماتی ہیں ہر روز چاشت کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھتے تھے جب تک 100 مرتبہ رب سے استغفار نہیں کر لیتے۔ اور جملہ یاد آیا امام جعفر صادق علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میرے نبی کے لاڈلے شہزادوں کا شہزادہ ہے امام جعفر صادق۔ آپ فرماتے ہیں جو کہتا ہے کہ مجھے رزق کی کمی ہے، تنگی ہے رزق میں، فرمایا وہ کثرت سے استغفار کرے، رب وہاں سے رزق دے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا۔ فرمایا استغفار کرو، رب سے معافی مانگو، طلب کرو آپ اس سے گناہوں پر توبہ، فرمایا وہاں سے رزق دے گا جس کا تمہارا خیال بھی نہیں ہوگا، رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ آج بڑے بڑے بھاگتے ہیں ہم کہ رزق کیسے بڑھ سکتا ہے۔ امام جعفر صادق نے کتنا خوبصورت نسخہ بتا دیا کہ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ ارے کائنات کو رزق اس دینے والا تو وہی ہے، جب تم اس کی بارگاہ میں آ گئے ہو تو پھر کمی کس چیز کی ہے؟ جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے ہو، اور رب تو وہ کریم ہے جو کہتا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ تو پھر کوئی گناہ تم پر نہیں رہتا، میں سارے معاف کر دیتا ہوں، بخشتا ہوں، تمہیں عنایت کرتا ہوں، تمہارے اوپر رحمتیں نچھاور کر دیتا ہوں۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا التائب الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال، فرمایا توبہ کرنے والا
گناہ سے توبہ کرنے والا یوں ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. رب گناہ کو مٹا ہی دیتا ہے، گناہ کا نشان ہی ختم کر دیتا ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. اور سورۃ التحریم میں قرآن مجید نے توبہ کا ہی ذکر کیا ہے. وہاں قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو. کیسی؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ، ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہ تمہاری زندگی میں نہ آئے. جس گناہ سے تم نے توبہ کی ہے پھر تمہاری زندگی میں وہ گناہ نہ آئے. سچی توبہ کرو. کیا ہوگا اس سے؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. قرآن کے لفظوں پر غور کیجئے، کبھی بیٹھ کر کھولیے کتاب اللہ کی، لفظوں پر غور کیجئے. قرآن کہتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، چھپا لے گا. اور علماء کہتے ہیں یکفر کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو یوں ڈھانپ دینا کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ اس میں کیا، یوں چھپا لینا. فرمایا میں تمہارے گناہوں کو یوں چھپا لوں گا کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہونے دوں گا تم نے کیا گناہ کیا. نامہ اعمال سے مٹا کے رکھ دوں گا تمہارے گناہوں کو اگر تم میری بارگاہ میں توبہ کے لیے، میری بارگاہ میں استغفار کرو گے، میری بارگاہ میں مجھ سے توبہ کرو گے تو پھر تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، ڈھانپ دوں گا سارے گناہ. کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی رب کی رحمت ہے. اور یہاں بھی قرآن اپنی رحمتیں دے رہا ہے. فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر وہ ان گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے ہیں. یعنی جو گناہ ہو گیا پھر یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں بار بار دہرایا جاتا ہو، پھر گناہ سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے ہجرت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں، ہجرت ہے. وہ کہتے ہیں گناہ کی دنیا سے نیکی کی دنیا کی طرف آ جانا، یہ بھی ہجرت ہے. یہاں بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ہجرت کا ثواب وہاں ملتا ہے. کیا آپ نے شیطان کی گناہ کی دنیا کو چھوڑا ہے اور رحمان کی اور نیکی کی دنیا میں آ گئے ہو، کنارہ کش کر ہو گئے ہو، تو تم نے بھی ہجرت کی ہے اور اس کا بھی تمہیں اجر ملتا ہے. یہ بھی ایک ہجرت ہے، کبھی کیجئے یہ بھی ہجرت. آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں گناہ سے نیکی کی طرف ہجرت کریں، چھوڑیں گناہ کی زندگی کو اور رب کی طرف لو لگائیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. اور وہ جو اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے وہ کہتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بدلے میں ان کے رب کی طرف سے بخشش ملتی ہے. جن کو بدلے میں جزا کیا ملتی ہے اس سارے عمل میں؟ فرمایا بخشش، مغفرت. صرف یہی نہیں کہ بخشے جائیں گے، فرمایا جنت تجری من تحتہا الانہار، ایسی جنت دیں گے، ایسے باغات دیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں. رب جنت کے نظارے پیش کر رہا ہے، منظر بیان کر رہا ہے کہ جنت کوئی معمولی جنت نہیں ہے، ایسی جنت جس میں نہریں بہتی ہوں گی. اور پھر یہ بھی نہیں کہ وہاں کچھ دیر کے لیے قیام ہوگا، فرمایا خالدین فیہا، ارے وہاں پھر ہمیشہ وہیں رہو گے، کوئی تمہیں نکالے گا نہیں، بے دخل نہیں کیے جاؤ گے. یہاں تو تمہیں دڑکا رہتا ہے کہ کوئی بے دخل کر دے، کوئی جابر، کوئی طاقتور، کوئی ظالم تمہیں تمہارے گھر سے نکال دے گا، لیکن اور اس دنیا سے بھی تم نکالے جاؤ گے، یہ بھی دائمی نہیں ہے. لیکن فرمایا جہاں جنت میں آ جاؤ گے تو ہمیشگی کی زندگی پالو، جنت ہمیشہ تمہاری ہو جائے گی. وَنِعْمَ اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کے لیے بڑی نعمتیں ہیں. عمل کرنے والوں جو نیکی کی طرف، توبہ کی طرف انسان پلٹ آتا ہے، اس کے لیے بڑی نعمتیں ہیں. تو قرآن ہمیں پیغام یہ دے رہا ہے کہ رب کی طرف آؤ، رجوع کرو رب کی طرف، استغفار کرو رب سے، معافی مانگو رب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا وضو کر کے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھو، تمہارے سارے گناہ رب معاف کر دے. کھڑے جو اس کے بعد ہاتھ باندھ کر غلامانہ کہ لالت چھوڑ دی دنیا میں نے، تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں
اور تو ایسا کریم ہے کہ تو جو آ جائے اسے واپس پلٹاتا نہیں ہے، مایوس نہیں کرتا، تیرا اپنا وعدہ ہے، تیرا اپنا اعلان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، مفسرین، یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کہتے ہیں ہمارے لیے اس سے بڑی خوشخبری کی آیت ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی مسرت کی آیت کوئی نہیں، اس سے بڑی خوشی کی آیت کوئی نہیں کہ رب اپنی عام معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کب تک معافی ہو سکتی ہے؟ فرمایا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، جو بھی انسان رب کہتا ہے معافی مانگتا ہے میں اسے معاف کرتا چلا جاتا۔ اور ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے اور اس کے حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہے غرغر کی آواز آتی ہے، یہ لفظ استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غرغر کی آواز نکلنے لگتی ہے کہ یہاں آ کر روح پھنس گئی، اب نکلا چاہتی ہے، فرمایا رب کہتا ہے جو اس لمحے تک مجھ سے توبہ کر لے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ آخری لمحے تک بھی تم میری طرف آ جاؤ۔ اور حضرت رابعہ بصریہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آپ سے کسی شخص نے کہا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت گناہ گار ہوں، معاصی ہوں، تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا یہ اصول اور ہے، تم نے کچھ اصول اور بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یہ ذہن میں رکھو کہ رب پہلے معاف کرتا ہے پھر توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ فرمایا جسے معاف کرتا ہی نہیں اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا ہے۔ جس لیے اگر تمہیں توبہ کی توفیق ملی ہے یقین کر لو رب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو ترساتا نہیں ہے، اپنے بندوں کو تڑپاتا نہیں ہے، وہ رحمت کی نظر کر دیتا ہے، پھر اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق بخشتا ہے، اور جب کھڑے ہونے کی توفیق بخش دی تو پیچھے گناہ رہتا ہی کوئی نہیں۔ یہ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری کے بارے میں ہے، آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ لوگوں اللہ سے توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ایک بچہ تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امام کیا اللہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ کہتے یہ سننے کی دیر تھی کہ حضرت امام حسن بصری تڑپ کر گرے، غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو کہنے لگے حسن بصری تجھ سے تو یہ چھوٹا بچہ رب کو بہتر جانتا ہے۔ ارے اس کا دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ کبھی دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں، ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ فرمایا وہ 7 قیامت میں فیصلے کے بعد کھلیں گے، کون کس دروازے سے جائے گا؟ فرمایا جہاں جو توبہ کرتا ہے وہ دروازہ کھلا ہے، تم توبہ کرو رب جنت میں داخل کرتا جا رہا ہے۔ یہ فرمایا نے وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَار، تم توبہ کر کے میری بارگاہ میں آؤ، تمہیں ایسا انعام دوں گا کہ ایسی جنت دوں گا، ایسے باغات دوں گا کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ہمیشہ کا گھر تمہارا ہوگا، چھینا نہیں جائے گا، وقتی نہیں ہوگا، آزمائشی نہیں ہوگا، تم مستقل اس گھر کے مالک ٹھہرو گے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ کرنا کیا ہے؟ رب سے استغفار طلب کرنی، اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے۔ بڑا انسان اکڑتا ہے، بڑا اس میں دولت کا غرور ہے، طاقت کا غرور ہے، خاندان کا غرور ہے، بہت سے غرور اس کے اندر ہوتے ہیں۔ ارے یہ سارے کے سارے دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، رب نے ایسے غرور والوں کی گردنیں کیسے توڑی ہیں، کیسے توڑ کر مثال کے طور پر دنیا میں عبرت کے نشان بنا کر رکھا ہے۔ لیکن جو عاجز، جو گناہگار استغفار کرنے والے تھے، معافیاں مانگنے والے تھے، ان پر اپنے انعام و اکرام کی داستانیں بھی بیان کرتا ہے کہ کیسے زمین پر پڑے ہموں کو میں نے کائنات کا امام بنا دیا۔ کون ہے وہ مکے کے ان لوگوں سے زیادہ گناہگار؟ اگر تاریخی دنیاوی طور پر دیکھا جائے، کون سا گناہ وہ نہیں کر رہے تھے، کون سی خطا ان کے اندر نہیں تھی، کون سی
برائی ان کے اندر نہیں تھی، لیکن جب در رسول سے جڑ گئے، جب سرکار کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر لی، گناہوں سے تائب ہو گئے، تو پھر ان سے بڑا کوئی شخص دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ کائنات کے امام بن گئے۔ انسانیت ترستی رہے گی، کوئی عمر جیسا دوبارہ نہیں آئے گا۔ لوگ تڑپتے رہیں گے، حسن والے بھی تڑپیں گے، کوئی بلال دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ لوگ مچلتے رہیں گے، دولت والے حسرت کرتے رہیں گے، عثمان غنی سے بڑھ کر کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ وہ معاشرے کے لوگوں کو اٹھایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ پہلی زندگی سے توبہ کی اور سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ رب نے کہاں پہنچا دیا؟ اور جو اپنی دولت کے غرور میں رہے، طاقت کے نشے میں رہے، سرداری کے نشے میں رہے، تبت جدا ابی لہب کی وعید ان پر نازل کی گئی۔ تو اس لیے رمضان آ رہا ہے، رب کی رحمتوں کی برسات کا مہینہ آ رہا ہے، بہار کا مہینہ آ رہا ہے، رب کی رحمتیں بے پایاں آ رہی ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں رات کو ایک رات رب آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، پکارتا ہے، اور رمضان تو وہ ہے کہ پورا مہینہ رحمتیں ہی بکھیرتا جاتا ہے۔ اور روایت یہ ہے کہ پہلے دن جتنے بخشتا ہے، دوسرے دن اس سے دگنے، تیسرے دن اس سے زیادہ ڈبل۔ فرمایا یوں بڑھتے بڑھتے جب آخری رات آتی ہے تو جتنے پورے رمضان میں بخشے ہوتے ہیں وہ اسے ایک رات میں بخش دیتا ہے۔ اب کرتے جائیے اندازہ، کون رب کی تعداد کو گن سکتا ہے؟ کون اس کی رحمتوں کو شمار کر سکتا ہے؟ ساری انسانیت بھی مل جائے رب کی نعمتوں، وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ارے تم تو رب کی نعمتیں نہیں گن سکتے، رحمتیں کہاں گنو گے اس کی؟ تو وہ برکتوں والا مہینہ تیار کیجئے اپنے آپ کو، خوشی کا اظہار کیجئے، گھروں میں ایک ماحول بنائیے، ذہن بنائیے، بہانہ سازی چھوڑ دیجئے۔ موسم سارے ہوتے ہیں، ارے سرکار پر سخت موسم نہیں آیا، روزہ رکھ کر بدر میں لڑنے کے لیے گئے، جون کا مہینہ تھا، جون کے مہینے میں، عیسوی حساب سے جون کا مہینہ تھا، 70 میل کا فاصلہ طے کر کے آئے، اور سواری پر نہیں آئے، ایک سواری پر 3 سوار باری باری سوار ہوتے ہیں، باری بندی ہوئی ہے، کبھی وہ سوار ہوتا ہے، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی وہ بیٹھتا ہے، کبھی وہ چلتا ہے، یوں سفر کرتے کرتے منزلیں طے کرتے ہوئے روزہ دار، سرکار بھی روزہ دار، صحابہ بھی روزہ دار۔ تو آج کوئی جوان کوئی گھر میں بیٹھ کر، ٹھنڈے فرش میں بیٹھ کر بہانہ کیسے کر سکتا ہے؟ کون ہے جو پھر اس کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کے قابل ہو سکتا ہے؟ کیسے ہم ان کا سامنا کر سکیں گے؟ کیسے ہم ان کی رحمت کی امید کر سکیں گے؟ وہ تو کہیں گے میں نے بدر میں جنگ بھی لڑی اور روزہ رکھا، تو گھر میں بیٹھ کر چھوڑ کر بیٹھا تھا، تو کیا میری سنتوں پر عمل کر کے آیا، کیا میرے حکم کو مانا ہے؟ تو اس لیے حضرات گرامی، جو ہو گیا توبہ کیجئے، اس سے رب کی طرف لوٹ آئیے، وہ بڑا مہربان ہے، بڑی رحمتیں کرتا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ تم میری طرف آ جاؤ، جب میری طرف آ جاؤ گے پھر تم پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رب سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اس سے مغفرت طلب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، اچانک یاد آئی، آج کل یہ بھی ایک بڑا معذرت کے ساتھ ایک زمانے کے حساب سے رواج چل پڑا ہے کہ جمعے کے دن آپ نے نماز میں آنا ہے، جمعے کے دن نماز میں آنا ہے۔ مجھے بتائیے عام دنوں میں ظہر کے وقت کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ فرض کتنے ہیں؟ کتنے ہیں جمعے میں؟ اس کا مطلب ظہر نہیں پڑھتے، ظہر نہیں پڑھی جاتی، اس کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، اجتماع کا دن ہے، رب کی بارگاہ میں اس کے گھر میں بیٹھ کر استغفار کرنے کا دن ہے، رب کی بارگاہ میں ہفتہ بھر کے گناہوں کو بخشوانے کا دن ہے، رب کی بارگاہ میں وقت گزار کر ہم کسی محفل میں کسی تقریب میں 3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کو کوئی نہ گھر یاد آتا ہے، نہ کاروبار یاد آتا ہے، نہ دفتر یاد آتا ہے، لیکن مسجد کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ یہ ایک عام
سوچ آپ چاروں طرف آپ کو نظر آئے گی کہ نماز کے وقت چلتے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر صرف نماز ہوتی جمعہ نہ آتا۔ میرے سرکار نے فرمایا الجمعۃ یوم العید للمسلمین، فرمایا مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اور ایک میں فرمایا سید الایام، دنوں کا سردار ہے، یہ دنوں کا سردار ہے۔ اور سرکار کی سنت کیا تھی؟ صبح سے جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ آپ غسل فرماتے، لباس بدل کر پہنتے، خوشبو لگاتے، اور حدیث کہتی ہے کہ عام دنوں سے بڑا امامہ شریف پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہوتے۔ یہ سرکار کی تیاری بتا رہی ہے کہ یہ دن عام دن نہیں ہے۔ ہم نے ہر دن ہر کام اس دن اور اس وقت رکھنا ہے جب جمعے کا وقت ہوتا ہے۔ تو سوچئے گا، رب کی بارگاہ میں اس سے کوئی چیز چھپائی تو نہیں جا سکتی، مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن جو ہم وقت ادھر ادھر کر کے جمعے کا نکال سکتے ہیں وہ تو نکالا جا سکتا ہے۔ آئیے پہلے آنے کی کوشش کیجیے، آدھا گھنٹہ اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ کوئی حدیث کان میں پڑے گی، کوئی آیت کان میں آئے گی، کوئی استغفار کرنے کا موقع ملے گا، کوئی توبہ کرنے کی نوبت آئے گی، کوئی درود پڑھنے کا موقع آئے گا۔ وہ اس بازار میں آپ بے ہنگم گفتگو سے کتنے درجے بہتر ہے اس کا ہمیں آج اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعے کو جمعے کا دن بنائیے، عید کا دن بنائیے۔ میرے سرکار پہلے تشریف لایا کرتے تھے اور فرمایا جو سب سے پہلے عید جمعے کے دن آتا ہے، فرمایا فرشتے رجسٹر لے کر دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو آتا ہے اس کا نام لکھتے جا رہے ہیں۔ فرمایا جب امام صاحب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتہ بند کر دیتا ہے رجسٹر کو، کہتا ہے جو اب آئے گا وہ جمعہ پڑھنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہم آئیں بھی اور ہمارا نام جمعہ پڑھنے والوں کی فہرست میں ہی نہ آئے، تو پھر فائدہ نہیں نقصان ہے۔ اس لیے میں درد مندی سے گزارش کروں گا، سارے وقت نکالتے ہیں جمعے کو، جہاں بھی ہوں آپ، ضروری نہیں یہیں پر، جہاں بھی ہیں جمعے کے لیے پہلے جائیے، بچوں کو لے کر آئیے، تاکہ یہ جو ہماری دین سے ایک روایتی سی نسبت رہ گی اسے ختم کیا جائے، مضبوط رشتہ بن سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك